دل تو کرتا ہے براتیوں کو آتنکوادی بول دوں میں. کیا آج شادیاں ہو جاتی ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، بغیر لیے دیے شادی ہو جاتی ہے؟ ایک نکاح دیکھا ہے آج ہم نے، وہ بھی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، میں روم میں تھا تو نکاح ہو رہا تھا، اور وہ بھی نکاح ایسا کہ لڑکے سے میں نے پوچھا کہ صرف نکاح ہی ہو رہا ہے کہ رخصتی بھی ہوگی؟ بولا رخصتی نہیں ہو رہی ہے. تو میں نے کہا پھر فائدہ کیا ہوا نکاح کرنے سے؟ اب تو دونوں اور بے چین رہیں گے. اب نکاح ہوا ہے تو رخصتی بھی کر دینی چاہیے تھی. آج ہی ایک مثال قائم کر دینا چاہیے تھی کہ نہ جہیز لیا نہ دیا، ادھر نکاح ہوا، ادھر ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا. صاحب رخصتی ابھی نہیں ہوگی، رخصتی 6 مہینے کے بعد. کیوں ہوگی؟ لگتا ہے کہ لڑکی والا بھی چوروں ڈکیتوں کا پیٹ بھرے گا، اس کے بعد جب تک کھلانے پلانے کے لیے نہیں ہوگا، جب تک یہ پیٹ نہیں بھرے گا تب تک بیٹی کی رخصتی نہیں ہو رہی. 25 سال تو کم سے کم مجھے ہو ہی گئے، لیکن اصلاح کے نام کی کوئی چیز نہیں. اور اصلاح دیکھنا ہے 25 سالوں میں تو ابھی 3 بجے کے آس پاس تقریر ختم ہوگی، 3:20 یا 25 پر اذان کا وقت ہے. آپ ان جلسوں سے کتنی اصلاح ہوئی؟ اپنی مسجد سے سوال کرنا، مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ اس جلسے کا کتنا اثر اس سماج پر، اس سوسائٹی پر، اس قوم پر ہوا ہے. اور آپ کی مسجد گواہی دے دے گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہماری ذات پر پڑا ہے اور ہمارے نفسوں پر پڑا ہے. برا مت مانیے گا، بڑی محنت کر کے آپ نے جلسہ کرایا ہے میرے بھائیوں. ہم نوجوانوں کے حوصلے نہیں توڑنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، ان کو کامیابی کی راہ پر ہمکنار فرمائے. میں منع نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حوصلے پست ہونا چاہیے، میں تمہارے لیے کوئی حوصلے توڑنے کی بات کر رہا ہوں نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگی پر. کوئی اثر تو دکھنا چاہیے. قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر؟ حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. بوڑھے ہو چکے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں. اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی پایا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ بھی پایا. غور کرو کہ اب ان کی کتنی عمر ہو چکی ہوگی. مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے تو قرآن پڑھنے لگے. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ جاتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو، خفافا وثقالا، تنگ دستی ہو تب بھی نکلو، خوشحالی ہو تب بھی نکلو. خفافا وثقالا، بڑھاپا ہو تب بھی نکلو، جوانی ہو تب بھی نکلو. ہر حال میں نکلو، چاہے تم خوشحالی میں ہو یا تنگحالی میں، اللہ کی راہ میں ہر حال میں نکلو اور اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرو. ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن بند کرتے ہیں، سیدھے اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، او میرے لختے جگرو، او میرے بیٹوں، او میرے بچوں، میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میرے لیے سامان جہاد تیار کرو، میں جہاد میں شامل ہوں گا، میں جنگ میں جاؤں گا. بیٹے ہنسنے لگے، یہ بڈھا سٹیا گیا، یہ بڈھا سٹیا گیا. 80 سال سے زیادہ عمر ہو رہی، کمر جھک چکی، لاٹھی دے کے چلتا ہے، کہہ رہا میں جہاد کروں گا. سوچا شاید میرا باپ مذاق کر رہا ہے. کہا ابو آپ جہاد کے لیے جائیں گے؟ کمر جھک چکی ہے، لاٹھی لے کر تم مسجد میں جاتے ہو. کہنے لگے میرے بیٹو یہ تمہاری دلیلیں نہیں مانوں گا. قرآن کہہ رہا ہے خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو، خوشحالی میں بھی نکلو، تنگی میں بھی نکلو، بڑھاپے میں بھی نکلو، جوانی میں بھی نکلو. قرآن تو کوئی مجبوری نہیں بتلا رہا ہے، ہمیں جہاد میں جانا ہے.
بیٹوں نے کہا ابو گھر میں بیٹھو، جہاد میں ہم جائیں گے، آپ چھوڑو۔ کہا میرے بیٹو تمہیں کرنا نہ کرنا تم جانو، ہمیں تو جہاد میں جانا ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں نکلنا ہے۔ میرے بیٹو تیار کرو سامان جہاد، گھوڑا تیار کرو۔ نہیں مان رہے ہیں۔ بیٹوں نے کہا ابو ہم چلے جائیں گے، آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کی کمر جھک چکی ہے۔ کہا میرے بچوں یہ دلیل نہیں مانیں گے، ایسی دلیل دو جس میں صاف کہا گیا ہو بوڑھے جنگ میں نہ جائیں، جس میں کہا گیا ہو کمر جھک گئی ہو وہ جنگ میں نہ جائیں۔ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، ہم دے رہے ہیں ہر حال میں نکلو۔ بہت منع کیا بچوں نے، لیکن باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں نے سامان جہاد تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلوار دے دی اور کہا جاؤ۔ ایک سمندری مہم میں شامل ہو گئے، اسی سمندر پہ سوار ہو کر کشتی میں، یہ سمندری جہاز پہ بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر یہ قافلہ جا رہا تھا جہاد کے لیے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو ابو طلحہ انصاری کو اس بڑھاپے میں میدان جہاد تک پہنچانا منظور نہیں تھا۔ اسی بحری مہم میں یہ بیمار پڑتے ہیں اور اسی سمندری بیڑے پر جس پر یہ سوار تھے وہی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد میں وہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد قریب کے جزیرے میں ابو طلحہ انصاری کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے کہ یہ جہاد تک نہیں پہنچ پائے، لیکن قرآن کے کیا اثرات تھے جو ان کی زندگی پر پڑے۔ ایک آیت پڑھی کہ ہر حال میں نکلو، بس نکل گئے۔